بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان. آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ. آج کا پروگرام میں کشمیر کے ایک عظیم مجاہد اور بطل حریت جنہوں نے اپنی ساری زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کی، جنہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہندوستانی جیل، انڈیا کا جبر، ہندوستان کی آفرز، انہوں نے ہر چیز کو ٹھکرا کے صرف اور صرف کشمیر کی آزادی کے لیے بات کی. اور ان کے وہ تاریخی فکرے میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کشمیر کی سڑکوں پہ سونا بھی بچھا دے تب بھی ہمارا ایک ہی نعرہ ہوگا کہ ہندوستان کشمیر سے چلا جائے. اسی طریقے سے ان کو جب بھی قید و بند کی صوبتوں کی طرف دھکیلا جاتا، جب انہیں گرفتار کیا جاتا، تو وہ بار بار ایک ہی بات کرتے کہ اگر سید علی گیلانی کی آواز کو تم دبانے کی کوشش کرو گے بھی تو کشمیری ہر گھر سے سید علی گیلانی نکلے گا. اور اس وقت تک جدوجہد جاری رہے گی جب تک بھارت کے جو ظالم و جابر فوجی قبضہ ہے اور آخری فوجی کشمیر کی مقدس سرزمین سے چلا نہیں جاتا. آج کا دن، آج کے پروگرام میں اس عظیم کشمیری حریت پسند کو، کشمیر کے اس عظیم بیٹے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہندوستان کی سازشیں عروج پہ تھی، ہندوستان نے کشمیر میں اپنے کٹ پتلیوں کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید کشمیری پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تب یہ سید علی شاہ گیلانی تھے جنہوں نے لاکھوں کے مجموعوں سے خطاب کیا اور ایک ہی نعرہ دیا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. اور جواب میں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان کے طول و عرض سے ہر بچے نے، ہر بوڑھے نے، ہر ماں نے، ہماری ہر حکومت نے کشمیریوں کی آواز پہ لبیک کہا. ہماری افواج پاکستان نے کشمیریوں کی آواز پہ لبیک کہا اور ہمیشہ سے کشمیریوں کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے سیاسی، سفارتی اور جو اخلاقی محاذ پہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا. تو آج کا میرا شو کشمیر کے جو عظیم ہیرو ہیں سید علی شاہ گیلانی، ان کے نام، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. ہندوستان کے جبر کے باوجود، ہندوستان کی نظر بندی میں وہ دنیا فانی سے چلے گئے اور ان کے قبر کو بھی، ان کو جنازے کی بھی باضابطہ اس طریقے سے اجازت ہندوستانی سرکار کی طرف سے نہیں دی گئی، ہندوستان کی طرف سے بوکھلاٹ تھی. اس ساری صورتحال پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے جن سے اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سید علی شاہ گیلانی، جو کہ کشمیری تحریک آزادی کا استعارہ اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجی قبضے کے خلاف مذمت کا نشان تھے. ان کی شہادت سے پورا پاکستان سوگوار ہے، پورے آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں کشمیری سوگوار ہیں. مقبوضہ کشمیر میں سوگ کی کیفیت ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سید علی شاہ گیلانی کی وفات پہ ایک دن کا سوگ کا اعلان کیا، جبکہ آزاد کشمیر میں 3 دن کا سوگ منایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ بھارتی فوج نے فوری طور پہ کرفیو نافذ کر دیا، جو جبری تدفین کی گئی. اور اس سے پہلے بھی اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو تقریباً سید علی شاہ گیلانی کو کئی سالوں سے نظر بند رکھا گیا تھا. بیسک جو ہیلتھ فیسلٹیز تھی ان کو اس کی اجازت نہیں تھی اور اس طریقے سے بے شمار مسائل تھے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیری رہنما مشال ملک، جو کہ یاسین ملک کی اہلیہ ہیں. میم، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میرا پہلا یہ سوال ہے کہ جس طریقے سے سید علی گیلانی صاحب دنیا فانی سے رخصت ہوئے بھارتی فوج کے پیرے میں، معاشرے میں، اور جس جبر میں انہیں رکھا گیا تھا کئی سالوں سے، تو کیا یہ ایک محض طبی موت ہے یا اس کو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر بھی کہا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان کی سرکار کا اس وقت جو عزائم ہے، جو نظر آ رہا ہے سب کو، اسپیشلی 5 اگست 2019 کے بعد جب سے شہرہ کٹی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے زہر دیا اشرف صحرائی صاحب کو، شہید کیا جیل کے اندر. ٹائم پہ ان کو وہ لے کے نہیں گئے ہاسپٹل. یاسین صاحب کو فزیکلی مارا پیٹا گیا تہاڑ جیل کے اندر NIA کی انٹروگیشن کے اندر، وہ بھی بھوک ہڑتال پہ گئے. آسیہ اندرابی صاحبہ کو سیویئر ایستھما ہے، کووڈ پھیلا ہوا ہے تہاڑ کے اندر، ان کو علاج نہیں کی فیسلٹی نہیں دی گئی. سید علی گیلانی صاحب 91 ایئرس کے، اور ان کو کتنی دہائیوں سے ہاؤس اریسٹڈ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر کا گیٹ تک کھولنے کی ان کو اجازت نہیں تھی. اتنی گھٹن میں سال انہوں نے گزار دیے، نہ ہاسپٹل کا ان کا ہو سکی میڈیکل کیئر، نہ ان کو سانس لینے کی اجازت تھی، اور اس گھٹن کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کسٹڈی ہوئی. پولیس کی ہاؤس اریسٹ اور ہندوستان کی اسٹیٹ کے ہاؤس اریسٹ کے دوران ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کو اسی حراست کے اندر ہی دفنایا گیا ہے. دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. جی، دوسری جو امپورٹنٹ چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح بھارت سرکار نے جبری طور پہ ان کی تدفین کروائی اور انہیں
ان کے جو لواحقین تھے ان پہ پریشر ڈالا گیا کہ فوری طور پہ گیلانی صاحب کی تدفین کریں، کیونکہ ہندوستان کو یہ خوف تھا کہ جو علی گیلانی صاحب کے نماز جنازہ ہوگی وہ ایک بہت بڑے اجتماع میں بدل جائے گی. تو اب اس دن تو انہوں نے ایسا کر دیا، اب کیا اس کے بعد کا کیا ری ایکشن ایکسپیکٹڈ ہے کشمیریوں کی طرف سے؟ کہ یہ تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت ایک قرام مچا ہوا ہے، ایک ماتم چل رہا ہے، کشمیر پورا سوگ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، پاکستان بھی سارا سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، مگر خاص طور پہ کشمیری لوگ ان کے رہنما تھے اور بہت بڑا نام تھا، ایک بہت بڑی لیگیسی اور قربانی تھی ان کی، چلتے پھرتے وہ ایک تحریک تھے آزادی کی اور اس کی تاریخ بھی تھے. تو ان سے بہت کچھ سیکھا، ان سے بہت کچھ جانا، اور ان کی انسپائر ہوئے لوگ بہت، عوام ہوئی. تو اس وقت تو جو خلا جو پیدا ہو گیا ہے اس کو پر تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر یہ بات سچ ہے کہ جو ان کی جدوجہد تھی، جو ہمارے حریت رہنماؤں کی جدوجہد ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نسلیں بھی آگے لے کے جائیں گی، اور جو خواب آزادی کا وہ ادھورا چھوڑ گئے، وہ اس کی تعبیر نہیں دے سکے اپنی زندگی کے اندر، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ کشمیر مکمل طور پر آزاد ہوگا. ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کشمیری ایک بڑا نام تھے سید علی شاہ گیلانی، جن کے جانے سے یقینی طور پہ جو تحریک آزادی کے مخالف ہیں وہ بڑے خوش ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید اب تحریک آزادی دم توڑ جائے گی. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، اس کی دو فلاسفیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں قائد اعظم محمد علی جناح اگر نہ ہوتے تو شاید پاکستان وجود میں نہ آتا. اسی طرح بہت سی بڑی بڑی تحریکیں، نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں، شیخ گویرا کو دیکھ لیں، پیلسٹائن کی اگر آپ تحریک دیکھ لیں، بہت سی آزادی کی تحریکیں، تو جب تک رہنما ہوتے ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ابھی حال ہی میں جو افغانستان کا بھی جو پیس پروسیس قطر اور دوحہ میں چلا ہے، اگر طالبان کے ریپرزینٹیٹیوز ہی نہ ہوتے، زندہ ہی نہ ہوتے، تو کس سے بات کرنی تھی امریکہ نے، یا آپس میں کہاں بات چیت ہونی تھی؟ تو یہ صدیوں میں ایسے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. تو جو ہماری اس وقت کی قیادت ہے اس میں سید علی گیلانی صاحب، یاسین صاحب، میر بھائی صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ، شبیر شاہ صاحب، جو اگر یہی نہ ہوں گے تو پھر تو وہ ایک ایسا خلا پیدا ہو جائے گا کہ وہ تو ناممکن ہے. یہاں تو ایک مکمل سول وار، ایک انارکی پھیل جائے گی پورے خطے کے اندر، اور وہ تباہی کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ یہی رہنما ہوتے ہیں جو عوام کو ڈائریکشن دیتے ہیں. حالانکہ عوام کا بچہ بچہ جو ہے وہ آزادی کا نعرہ اس کے منہ سے نکلتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے اور گونجتا ہے، اور قربانی دی ہے ہر خاندان نے کشمیر کے، مگر اس کو ڈائریکشن جو اس کو لیڈ کرتے ہیں وہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سب کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہماری آزادی کی تحریک کے اندر. ایک بہت بڑا نام ہم نے جن کو کھو دیا ہے، اور یہ ہم چاہیں بھی تو ہم یہ پر نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسا ایک irreparable لاس ہے. بہت بہت شکریہ مشال ملک، آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک، جن سے ہم نے بات کی، اور انہوں نے بڑا واضح کیا کہ تحریک آزادی کشمیر کا جو سفر ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور سید علی شاہ گیلانی کی جو جدوجہد ہے، جو مشن ہے، اس کو جاری و ساری رکھا جائے گا. ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے سید علی شاہ گیلانی کے حوالے سے جو ان کی جس انداز میں وہ دنیا فانی سے گئے اس پہ بات کی، لیکن اس سیگمنٹ میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بنیادی طور پہ سید علی شاہ گیلانی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی جبری قبضے کے خلاف نہ صرف آواز بلند کی، بلکہ پوری ایک قوم کو ایک مٹھی بنا کے انہوں نے وہ لے کے چلے، اور تحریک آزادی کشمیر کو ایک ایسی ڈائریکشن میں لے کے آئے کہ وہ آواز جو کشمیریوں نے 1947 سے پہلے اٹھائی تھی، یعنی جب مہاراجہ ہری سنگھ جو کہ ایک غیر مسلم حکمران تھا، جو کشمیر پہ ایک معاہدے کے تحت وہ حکمران بنا تھا، جس نے کشمیر کو خریدا تھا اور جس نے کشمیر میں مسلمانوں کا جینا اجرن کیا ہوا تھا، اس کے خلاف جو اصل مسلمانوں کی جو ٹرو اسپائریشنز تھی، جو جدوجہد آزادی لے کے اس وقت کشمیر کے مسلمان نکلے تھے، سید علی شاہ گیلانی ان چند کشمیر کے لیڈرز میں سے ہیں جنہوں نے کشمیریوں کی اسی تحریک آزادی کی روح کو پھر سے زندہ کیا. انہوں نے صحیح معنوں میں جو کشمیری جنہوں نے 1947 میں قربانیاں دی تھی، جن میں سبز علی خان، ملی خان سمیت شہدائے دوتھان، شہدائے شہید گلہ، اور اس طریقے سے پورے آزاد کشمیر کے طول و عرض پہ بے شمار ایسے عظیم شہداء جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے کشمیر کو جو اس وقت غیر مسلم جو تسلط تھا کشمیر کے اوپر، اس کے خاتمے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی، اور شہدائے جموں جو کہ ایک دن میں
2,37,000 کشمیری شہید ہوئے تھے جب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اگر 47 میں جب پارٹیشن ہوئی پاکستان بن گیا تو اس وقت جو ہندوستان کی فوج تھی اور ہندوستان کی سرکار تھی انہوں نے کشمیریوں کو کہا کہ جو پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ سول لائن میں جمع ہو جائیں. تو یہ سارے لوگ سول لائن میں جمع ہوئے اور 2,37,000 کے قریب کشمیری وہاں جمع ہوئے جو پاکستان آنا چاہتے تھے, اور ان کو وہاں سے پھر اس طریقے سے انہوں نے بسوں ٹرکوں میں لادا اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو پاکستان بھیج رہے ہیں. جب یہ قافلہ ساوا کے مقام پہ پہنچا تو جو مہاراجہ تھا اس کی فوج اور ہندوستان کی فوج نے کشمیریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا اور ایک دن میں 2,37,000 کشمیری تھے جن کو شہید کیا گیا. تو بنیادی طور پہ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, میں جو سید علی گیلانی صاحب کی شخصیت کو تاریخ کے دائرے سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو 47 میں تحریک آزادی تھی, جو مہاراجہ ہری سنگھ کے جو کشمیر پہ قبضے کے خلاف تھی یا جو مہاراجہ ہری سنگھ کے حکمرانی کے خلاف تھی, کیونکہ مہاراجہ ہری سنگھ 77% مسلم اکثریت ریاست کا غیر مسلم حکمران تھا جو کہ وہاں کے کشمیریوں کے لیے قابل عمل نہیں تھا. صرف بات یہی نہیں تھی کہ وہ غیر مسلم تھا, بلکہ وہاں جو مسلمان بستے تھے ریاست جموں کشمیر میں ان کی زندگی اجرن کر دی گئی تھی, ان کو قتل عام کیا جاتا تھا, ان کو اپنے مذہبی عقائد کی جو پیروی وہ نہیں کر سکتے تھے, آزادی سے اپنے مذہبی عقائد کو سر انجام نہیں دے سکتے تھے. تو اس کے خلاف بنیادی طور پہ جو 1947 میں کشمیری مسلمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے تحریک آزادی کے ایک باب کا آغاز کیا, لازوال قربانیاں دی, اور جس کے نتیجے میں پھر 47 میں یہ جو پارٹ آج جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں یہ آزاد ہوا. اور اس طرف ظاہر ہے کیونکہ مہاراجہ ہری سنگھ بنیادی طور پہ وہ غیر مسلم تھا اور اس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف تھا. جب 1947 میں کشمیری مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ ہندوستان کے ساتھ ہلاک کرنے جا رہا ہے تو تب بغاوت تیز ہوئی اور مہاراجہ نے اس کے باوجود ہندوستان کے ساتھ ہلاک کیا, جس کے نتیجے میں 27 اکتوبر کو بھارتی فوجیں کشمیر میں داخل ہوئیں. اس کے بعد سید علی شاہ گیلانی کا جو رول جو میں اس سارے سینیریو کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ سید علی شاہ گیلانی نے پھر اسی مسلم آئیڈینٹی کو اور اسی کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ وہ تحریک جو کہ کشمیریوں کے آبا و اجداد نے 47 میں شروع کی تھی, جس میں لازوال قربانیاں تھیں, جس میں 1931 کے وہ شہداء بھی تھے جنہوں نے اذان جب دینا شروع کی سری نگر میں تو اذان ان کی روکنے کی کوشش کی گئی مہاراجہ کی فورسز کی طرف سے, تو اس پہ لیکن وہ اذان رکی نہیں, وہ اذان دیتے گئے. ایک شخص جس نے اذان کے ابتدائی کلمات ادا کیے تھے کہ اس کو گولی لگی وہ شہید ہو گیا, اس کی جگہ دوسرا کھڑا ہوا, اس نے اذان شروع کی وہ شہید ہوا, پھر تیسرا کھڑا ہوا, اور اس طرح 22 لوگ شہید ہوئے اور وہ ایک اذان مکمل کرنے میں انہیں لگے. تو سید علی شاہ گیلانی بنیادی طور پہ جس تحریک آزادی کو جس تناظر کو لے کے چل رہے تھے وہ انہی عظیم شہیدوں کا راستہ تھا جنہوں نے اسلام کے لیے کلمے کے لیے قربانی دی تھی اور جنہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کے ناجائز تسلط کو ختم کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دی تھی اور اپنی زندہ کھالیں تک کھنچوائی. اب کیونکہ سید علی شاہ گیلانی ہم میں نہیں رہے, لیکن یہ چیز جو بڑی ضروری میں سمجھتا ہوں کہ سید علی گیلانی جب دنیا سے وہ تو چلے گئے لیکن آخری لمحات پہ بھی جو ان کے کلمات تھے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے اور پاک سرزمین کی بات کرتے رہے, پاکستان کی بات کرتے رہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے محبوب قائد سید علی شاہ گیلانی کے اس مشن کی تکمیل کریں جو کلمے والی آزادی کی وہ بات کرتے تھے, جو عزت والی آزادی کی وہ بات کرتے تھے, اور وہ مہاراجہ ہری سنگھ اور اس کے ماننے والوں کے خلاف ایک شدید مزاحمت کا جذبہ رکھتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سید علی شاہ گیلانی کی زندگی میں بھی ریاست پاکستان نے ان کو اعزاز دیا, ریاست پاکستان نے ان کو عزت دی, اسی طریقے سے ان سے دنیا کے جانے کے بعد بھی جس طرح آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے جس طریقے سے سید علی شاہ گیلانی کو خراج تحسین پیش کیا, اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشن ہے جس کو تقویت ملی ہے. وہ ایک آواز جو کہ سید علی شاہ گیلانی صاحب کی صورت میں مقبوضہ وادی میں موجود تھی وہ آج پوری دنیا میں گونج رہی ہے. اور جس طرح میرے پہلی سیگمنٹ میں مشال ملک نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان اتنا خائف تھا, اتنا خوفزدہ تھا کہ انہوں نے سید علی شاہ گیلانی کا نماز جنازہ تک نہ کرنے دیا اور جبری طور پہ انہوں نے میت کی تدفین کی, اور غسل دینے سے پہلے ہی انہوں نے سید علی شاہ گیلانی کی میت کو انہوں نے حصار میں لیا, کرفیو امپوز کیا اور انہیں وہ وہاں لے گئے اور انہوں نے جبری طور پہ تدفین کی. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے بینگ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کہ جو سید علی شاہ گیلانی جو نظریہ چھوڑ کے گئے ہیں,
جو آواز چھوڑ کے گئے ہیں، جو ان کا مشن تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، وہ کشمیر کے نوجوانوں میں، وہاں کے بچے میں، وہاں کے بوڑھے میں، وہاں کے مرد و خواتین میں، ان کے خون میں رچ بس چکا ہے۔ اور وہ مشن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں اب مزید آب و تاب کے ساتھ اٹھے گا، مزید اڑان بڑھے گا، مزید تقویت ملے گی، اور جو آواز ہندوستان نے رات کی تاریکی میں سید علی شاہ گیلانی کے جسد خاکی کو جبراً انہوں نے تدفین کر کے دبانے کی کوشش کی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آواز مزید توانا ہونے جا رہی ہے، وہ آواز مزید مضبوط ہونے جا رہی ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب سید علی شاہ گیلانی کا جو مشن ہے مقبوضہ کشمیر آزاد بھی ہوگا اور وہ پاکستان کا حصہ بھی بنے گا۔ البتہ جو میں یہ دیکھ رہا تھا، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ ایسے عناصر بھی میں نے دیکھے آزاد کشمیر سے، جو کہ را کے سے پیسے لیتے ہیں اور را کے کہنے پہ وہ سید علی گیلانی کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، لیکن ایک طرف ان کی عوامی حمایت دیکھی جائے تو وہ سید علی شاہ گیلانی کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سید علی گیلانی صاحب جیسی قداور شخصیت اور کشمیریوں کے غیر متنازع قائد کو متنازع بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جو سید علی شاہ گیلانی کے پیروکار ہیں اور آزاد کشمیر کی ریاست، بالخصوص وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب عبدالقیوم نیازی صاحب سمیت آزاد کشمیر کے جو پولیس ہے، جو باقی ادارے ہیں، ان پہ یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے عناصر پہ کڑی نظر رکھیں جو سید علی شاہ گیلانی جیسی جو نیشنل ہیرو ہیں، میں سمجھتا ہوں کشمیری قوم کے، ان کی کردار کشی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سارے سیناریو کو بڑا باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سید علی شاہ گیلانی کو میں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور بذات صحافی ظاہرہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ مظلوم و محکوم کشمیریوں کی آواز کو ہم بلند کرتے رہیں، اور ہم سید علی شاہ گیلانی اور ان کے چاہنے والوں اور پوری کشمیری قوم سے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو قائد کشمیر سید علی گیلانی کا مشن تھا وہ جاری و ساری رہے گا، اور ہم اپنا رول دیتے رہیں گے۔ میں نے یہ سیگمنٹ خصوصی طور پہ سید علی شاہ گیلانی کو ڈیڈیکیٹ کیا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ مقبوضہ وادی کے جو مظلوم و محکوم کشمیری ہیں انہیں یہ پیغام دینا کہ پاکستان کا میڈیا، ہمارا نیشنل میڈیا، مین سٹریم میڈیا، پرائم ٹائم میں آپ کی آواز پہلے بھی بنتا رہا، آگے بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کی تحریک آزادی کے خلاف جو بھی سازش ہوگی اسے بطور صافی ہم اسے کاؤنٹر کریں گے، اس کے خلاف آواز بلند کریں گے، اور سید علی شاہ گیلانی کے پیروکاروں کو اور کشمیری قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کی پشتبانی کے لیے پاکستان کل بھی کھڑا تھا، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔